کاشف رفیق نے ہمیں ایک دفعہ پھر جوائن کیا ہے۔ کاشف رفیق نے پرسوں خبر دی تھی، بڑی امپورٹنٹ خبر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب شاید بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ایکٹیو کردار ادا کریں گے۔ لیکن کاشف رفیق السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کل مسلم لیگ نون کا ایک وفد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرتا ہے، تو اس ملاقات کا پھر کیا مقصد ہے؟ اگر ایک تو بلاول بھٹو زرداری پیشکش کر کے آتے ہیں، پھر مسلم لیگ نون کا بھی وفد پہنچتا ہے اور خواجہ آصف جو ہیں وہ کافی ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا جو آپ نے وہ خبر دی تھی وہ واقعی وہ ابھی سچائی کی طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس وقت دیکھا جائے تو ایک حکومت کا حصہ ہیں، صدر آصف علی زرداری اور نیچے جو ہے شہباز شریف ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ ابھی صدر بھی چینج ہو جائے گا، وزیر اعظم بھی چینج ہو جائیں گے، تو ابھی مولانا فضل الرحمان کو اتنی پذیرائی مل رہی ہے، اس کی کیا وجہ بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کی جو منشا ہے، ان کی خواہش کے بغیر 28ویں آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ ایک تو بات یہ واضح میں رکھتی ہے۔ اب 28ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کروانا مقصود اس لیے ہے کہ بجٹ سے پہلے اگر آپ 28ویں آئینی ترمیم نہیں کرتے تو پھر اب اگلا پورا سال آپ جو ہے وہ NFC ایوارڈ کے اوپر فعال کریں گے جو پرانا چلتا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے فائنینشلی سٹریس بہت زیادہ ہے، جس کے تناظر میں تمام وزرائے اعلیٰ کے ساتھ مشاورتی میٹنگ بھی کی گئی ہے کہ قرضے جو ہے وہ فیڈرل لیتی ہے اور ریونیو جو ہے وہ میکسیمم صوبوں کے پاس ہے، تو اس میں پارٹیسپیشن کی جائے۔ اگر NFC ایوارڈ کو ری ایڈریس کرنا ہے تو پھر 28ویں آئینی ترمیم درکار ہے، اور 28ویں آئینی ترمیم مولانا فضل الرحمان صاحب کی منشا اور کانسینٹ کے بغیر وہ نہیں ہوگی۔ دوسرا جو اہم پہلو ہے کہ تحریک انصاف اس جو آئل کرائسس ہے، اس کرائسس کو ونڈو آف اپرچونٹی بنانا چاہتی ہے کہ آئل پرائسز انکریز ہو رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، عوام نالاں ہے، تو دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم عوام کو موبلائز کریں، احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں اور عوام کو جو ہے وہ باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائے تاکہ ایک پینک کریٹ ہو جائے موجودہ حکومت کے لیے۔ اس میں بہر صورت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ آج کی ڈیٹ تک اپوزیشن کا حصہ ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹریٹ پاور اور تحریک انصاف کی اسٹریٹ پاور آپس میں کلب ان کر گئی تو پھر ایک میسو جو ہے وہ موبلائزیشن ہو سکتی ہے، چونکہ اور عوام جو ہے وہ اس میں بھلے ان کو تحریک انصاف سے پیار نہ ہو، مولانا فضل الرحمان اچھے نہ لگے، لیکن ان کی جو مہنگائی کی پریشانیاں ہیں ان کے تناظر میں وہ ساتھ جا سکتے ہیں۔ جہاں تک بات آپ نے کی کہ چینج آف گورنمنٹ کی ہے، وہ میں نے اس وقت بھی آپ کے شو میں کہا تھا، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں پہ میں نے 3 دفعہ اگر کا لفظ استعمال کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ یس اگر کے بغیر ہم کر نہیں سکتے نا بات۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کہیں پہ جو 2.5 سال کا پرپورشنیٹ طے ہے کہ 2.5 سال وفاق میں حکومت پیپلز پارٹی کرے گی اور 2.5 سال نون لیگ کرے گی، تو اس سارے تناظر میں اگر بجٹ کے بعد حکومت چینج ہوتی ہے تو پھر جو آئینی عہدے اس ٹائم پیپلز پارٹی کے پاس ہیں وہ کنورٹ ہو جائیں گے نون لیگ کے پاس، اور جو آئینی عہدے جو حکومتی عہدے نون لیگ کے پاس ہیں وہ چلے جائیں گے پیپلز پارٹی کے پاس۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے ساتھ اتحادی بنائے، نہ صرف حکومت میں بلکہ آنے والے الیکشن میں اور آنے والی رجیم میں۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا سیاست میں ہمیشہ زرداری صاحب کے ساتھ اتحاد رہا، لیکن PDM کی حکومت کے PDM بننے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کا اتحاد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو گیا تھا، جس کے تناظر میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید نواز شریف صاحب نے اس طریقے سے وہ نئی چیزیں کی جس طریقے سے معاملہ مینیج کرنا چاہیے تھا بطور اتحادی۔ ان کی ریزرویشن ہے کہ بلوچستان میں حکومت ان کو ملنی چاہیے تھی یا خیبر پختونخوا میں ملنی چاہیے تھی۔ بہرحال ان کو آفر بھی کی گئی اور آفر تواتر سے کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کا گورنر چینج کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے کو گورنر بنایا جا سکتا ہے، یا جس کو بھی مولانا کہیں ان کو گورنر بنایا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی سب تک قربانی دینے کو تیار ہے۔